یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب. کبھی فطرت کو بھی یاد کر لیں ہم. فطرت جو ہم خود ہیں، فطرت جو حقیقت انسان ہے، فطرت جو محور انسان ہے. سورہ مبارکہ روم میں خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے. آیا نمبر 30 سورہ روم میں، آسان ہے یاد رکھنا ایڈریس. سورہ نمبر 30 آیا نمبر 30. سورہ روم کا شمارہ بھی 30 ہے اور اس کے اندر آیا کا نمبر بھی 30 ہے. سورہ نمبر 30 آیا نمبر 30 آیت فطرت ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ، اپنا رخ سیدھا کر لو، اپنا رخ سیدھا کر لو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، اپنا رخ سیدھا دین کی طرف کر لو. ہمیں خطاب ہو رہا ہے. اس وقت ہمارے رخ بہت ساری طرف ہیں. کسی کا رخ کس طرف ہے، کسی کا رخ کس طرف ہے. ہر ایک کا رخ ایک خاص سمت میں ہے. خدا کا حکم آیا، اے رسول ان سے کہہ دو فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا رخ سیدھا دین کی طرف کر لو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت الہی جس پر خدا نے انسان کو خلق کیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، وہ فطرت جس کی اساس پر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے، جس کی خدا کی خلقت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تغیر نہیں ہے. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی استوار دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی. لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتے، معرفت نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں. اکثریت، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا قول ہے کہ اکثریت اس نقطے کو سمجھتے نہیں ہیں. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت متوجہ نہیں. فطرت جو ہم سب کے اندر ہے، ہدیہ خدا و عطیہ خدا، اور انسان کا امتیاز غیر انسان سے، حیوان اور انسان میں فرق اسی فطرت کی وجہ سے ہے. انسان اور جمادات میں فرق اسی فطرت کی وجہ سے ہے. انسان اور جانور میں فرق اسی فطرت کی وجہ سے ہے. فطرت کہتے کس کو ہیں؟ کبھی فرصت نہیں ہوئی اس طرف سوچنے کی کہ فطرت کیا ہے، جس کی بنیاد پر ہماری انسانیت کا دار و مدار ہے، ہماری دنیا کا دار و مدار، ہماری آخرت کا دار و مدار، ہماری خلقت کا دار و مدار، ہمارے حشر کا دار و مدار، ہماری جنت و جہنم کا دار و مدار جس فطرت کے اوپر ہے. کبھی ہم نے غور نہیں کیا، اور جب کبھی فطرت کا نام لیا بھی تو غلط لیا. چونکہ عموماً ہم فطرت کو قرآن کی اصطلاح کے بجائے انگریزی اصطلاح میں زیادہ بیان کرتے ہیں، انگریزی نام اس کا زیادہ لیتے ہیں. کیا نام لیتے ہیں فطرت کا؟ نیچر. یہیں سے، اسی نام سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں معلوم کہ فطرت کیا ہے. نام ہی غلط لیا.
یہ ایسے ہی ہے جیسے سورج کو کہیں آپ درخت، سورج کو کہیں انگلش میں کہیں، چونکہ انگلش جب آ جاتی ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ علمیت بھی آ گئی، معرفت بھی آ گئی، دانش بھی آ گئی۔ انگریزی کو زبان سمجھتے ہیں اور انگریزی زدہ انگریزی کو علم سمجھتے ہیں۔ وہ خود اس کو کہتے ہیں یہ زبان ہے، بس زبان سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح عربی ایک زبان ہے، عربی علم نہیں ہے، عربی زبان ہے۔ اب اگر کوئی عربی پڑھ کر حجت الاسلام ہو جائے، ہو جاتے ہیں مدارس میں، عربی پڑھ کے حجت الاسلام ہو جاتے ہیں۔ عربی پڑھ کے حجت العربستان ہوتا ہے آدمی، اسلام پڑھ کے حجت الاسلام ہوتا ہے، عربی سے نہیں ہوتا حجت الاسلام۔ عربی سے آگے کہانی شروع ہوتی ہے عزیزان من، کچھ بات انگریزی سے آگے شروع ہوتی ہے۔ یوں نہیں کہ اگر ہم نے اس کو انگریزی میں نیچر کہہ دیا یا سورج کو ٹری کہہ دیا تو سب مطمئن ہو جائیں کہ چونکہ ٹری کہا ہے انہوں نے لہذا صحیح کہا ہوگا۔ معمولی آدمی تو نہیں ہے، سورج کو ٹری کہتے ہیں۔ اتنی ہی بڑی غلطی ہے فطرت کو نیچر کہنا، لیکن چونکہ کبھی غور نہیں کیا، نہ نیچر پہ غور کیا نہ فطرت پہ غور کیا، لہذا یہ غلطی استعمال کرتے رہتے ہیں، یہ غلط نام لیتے رہتے ہیں۔ انسان میں نیچر بھی ہے لیکن نیچر فطرت نہیں ہے اور فطرت نیچر نہیں ہے۔ اور چونکہ میں تو انگریزی نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ انگریزی میں فطرت کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ ایک دفعہ ضرورت پڑ گئی ہمیں انگریزی ترجمے کی، غیرت کا انگریزی ترجمہ چاہیے تھا۔ کتاب لکھ رہے تھے، اس کی فہرست بنا رہے تھے اور اس میں لفظ غیرت آ گیا، اس کے ترجمے کی ضرورت پڑ گئی۔ ساری ڈکشنریاں کھول کے دیکھ لیں، نہیں ملا، لفظ نہیں ملا۔ انگریزی دانوں سے پوچھا، انہوں نے بھی بہت کچھ بتایا لیکن وہ سب کچھ بتا دیا، غیرت کا کوئی لفظ متبادل نہیں بتایا۔ الحمدللہ یہاں بھی تعلیم یافتہ حضرات و خواتین تشریف فرما ہیں، ممکن ہے آپ کے پاس ہو، انہیں تو نہیں ملا تھا۔ ہمارا تو دعویٰ نہیں ہے کہ ہم جانتے، انہیں نہیں ملا۔ فون کیا ہم نے باہر ایک انگریزی ملک میں، اپنے ایک دوست ہیں، انہیں ٹیلی فون کیا اور ان سے کہا کہ بھائی یہاں مشکل پیش آئی ہے ہمیں کہ لفظی آپ ہماری مدد کریے کہ ترجمہ کرنا ہے غیرت کا، لفظ غیرت کا، تو اس کا ترجمہ بتائیں، اردو معادل کیا بنتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا غیرت کی تشریح کریں، چونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، کچھ اور الفاظ بتا رہے تھے جو غیرت کے معنی میں نہیں تھے۔ تو کہنے لگے کہ آپ ذرا غیرت کی وضاحت کریں کہ مفہوم غیرت کیا ہے تاکہ میں آپ کو بتاؤں۔ میں نے غیرت کی وضاحت کے لیے ان سے کہا کہ غیرت یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک انسان جا رہا ہو اور ساتھ اس کے ناموس ہو، اس کی ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، کوئی ناموس اس کے ساتھ ہو، اور اس کی ناموس کو دوسرا گورے یا اس کو چھیڑے، ٹچ کرے، تو اس وقت جو احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کو غیرت کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا مولانا یہاں تو خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے، یہاں تو خوش ہوتے ہیں لوگ، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، بھئی آپ نے ہماری ناموس کی طرف توجہ کی ہے۔ جس قوم کے اندر یہ احساس ہی نہ پایا جاتا ہو، اس کے ہاں لفظ کہاں سے آئے گا؟ چونکہ لفظ معانی کے لیے ہوتا ہے، معانی مصادیق و حقائق کے لیے ہوتے ہیں۔ جب انسان کے اندر غیرت نامی کوئی حقیقت ہی نہ ہو، غیرت کا مفہوم بھی نہیں ہوتا اور غیرت کی لغت و لفظ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک خاص کلچر چاہیے جس کلچر کے اندر یہ معانی پائے جاتے ہوں۔ جس سرزمین پر فطرت سے سروکار ہی نہ ہو، فطرت کی شناخت ہی نہ ہو، فطرت سے کوسوں دوری ہو،
جو فطرت کو بھول چکے ہوں ان کی زبان میں فطرت کے لیے کوئی لفظ بھی نہیں ہے، کیونکہ فطرت کے لیے لفظ اس وقت کسی زبان میں آتا ہے جب فطرت کا مفہوم موجود ہو، اور فطرت کا مفہوم اس وقت پیدا ہوتا ہے جب فطرت کی حقیقت سے آشنائی ہو۔ لہذا نیچر سے آشنا ہے، نیچرلسٹ ہیں، لیکن فطرت سے کوئی آشنائی نہیں۔ نیچر طبیعت کو کہتے ہیں۔ نیچر کا جو متبادل لفظ ہے اردو میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، ویسے لفظ طبیعت اردو کا نہیں ہے، فارسی کا بھی نہیں ہے، بلکہ عربی کا ہے۔ تو یہ ذرا معذرت کے ساتھ میں ہجے کر رہا ہوں، اہل دانش سے معذرت کے ساتھ، چونکہ تجربہ ہو چکا ہے پہلے مجالس میں کہ تلفظ، شاید میرا تلفظ اشتباہ ہوتا ہے کہ میں کچھ کہتا ہوں، سننے والے کچھ اور سنتے ہیں۔ ایک مجلس میں طاغوت 10 دن طاغوت پر مجلس پڑھی، طاغوت غین کے ساتھ۔ آخری دن ایک بزرگوار نے تعریف کی، میری آ کے حوصلہ افزائی کی، کہتے ہیں مولانا آپ نے 10 دن بہت بہترین تابوت کے اوپر مجلس پڑھی، تابوت کے اوپر۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ یہ تو 10 دن تابوت سمجھتے رہے، میں طاغوت کہتا رہا ہوں، یہ تابوت سمجھتے رہے۔ اس لیے اب احتیاطاً ہجے کرنے پڑ جاتے ہیں۔ یہاں تو الحمدللہ اہل علم، اہل دانش، اساتید اور طلاب عزیز تشریف فرما ہیں، ضرورت نہیں ہے، لیکن ممکن ہے یہ گفتگو اور بھی لوگ سنتے ہوں۔ طبیعت، توئی، بے، یہ، آئین، تے، اس طرح لفظ طبیعت لکھا جاتا ہے۔ یہی جس کا حال احوال پوچھتے ہیں، طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، یہ ہم سب میں ہے طبیعت۔ نیچر طبیعت کو کہتے ہیں، فطرت کو نہیں کہتے۔ طبیعت الگ ہے، فطرت الگ ہے۔